بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ فتنۃ السراء کے بارے میں اس سے پہلے گفتگو چل رہی تھی۔ محدثین نے لکھا ہے کہ شریف حسین ابن علی جو ترکیوں کے زمانے میں حکومت کرتا تھا اور جس نے انگریز سے ساز باز کر لی تھی، وہ حکومت نصرانیہ سے چونکہ سرن مل گیا تھا اور ان کے ساتھ مل کر وہ اتراک کی جنگ پر متفق ہوا تھا، اور وہ اتراک جو اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں تھے ان کو اس نے قتل کروایا تھا، ان کی عورتوں کو قیدی بنوایا تھا، اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس نے اپنا نام ملک الحجاز رکھا تھا۔ مجھے اصل آج یہ بتلانا ہے کہ اس فتنے کو فتنۃ السراء اس لیے بولتے ہیں کہ اس کا مبنا اور اس کے حدوث کے اسباب یہ سب سرن ہو رہے تھے۔ حکومت نصرانیہ نے اس کو اس جنگ پر سرن مائل کیا تھا اور اس کو سرن راز میں بہت سے جنیحات بھیجے تھے بغاوت کرنے کے لیے۔ یہ سب چونکہ سرن چل رہا تھا، اور اتراک کا وہ قائد جو مکہ میں تھا، جب اس کو اس فتنے کے باب میں کچھ پتہ چلا تو اس نے شریف حسین سے سوال کیا کہ یہ سب کیا چکر تم نے چلایا ہے۔ شریف حسین نے کعبۃ اللہ کے پاس قسم کھائی کہ ان سب چیزوں کی کوئی اصل نہیں ہے، یہاں تک کہ قائد اتراک کو اطمینان ہو گیا، لیکن پھر مسلمانوں میں قتل ہوا، ان کی عورتوں کو قیدی بنایا گیا، کفار کی طرف بھیج دیا گیا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے کہ سراء سرن سے نہیں بلکہ سرور سے مشتق مانا جائے۔ حصار کے بعد، بڑی مشقتوں کے بعد، عربوں پر جنیحات، غلے، مختلف قسم کی غذائیں فقر شدید کے بعد چونکہ بانٹی گئی تھی، یہاں تک کہ وہ فقیر لوگ جو 2 درہم کا بھی مالک نہیں تھے، وہ 48,000 جنیحات کے مالک بن گئے، جن میں سے عبید اللہ ابن حویمل الحازمی میم سے اور دوسروں کے نام ملتے ہیں۔ حضرت سہارنپوری لکھتے ہیں کہ یہ باتیں میں نے علماء مدینہ میں سے ایک سے سنی جو میرے یہاں ثقہ اور اتقان کی صفت سے متصف تھے۔ اس کے بعد پھر ہم ذکر کر رہے تھے فتنۃ الدہیماء کا۔ شاہ ولی اللہ نے فتنۃ الدہیماء کو چنگیز خان کے فتنے پر محمول کیا ہے۔ محمد خوارزم شاہ کے زمانے میں منگولیا سے چین تک ایک شخص چنگیز خان، جس کا نام تھا، 1206 ہجری سے 1227 تک اس نے زبردست حکومت قائم کر لی تھی۔ ارے اس نے چائنا بھی فتح کر لیا تھا۔ یہ منگولوں کی حکومت تھی جو منگولیا گاف سے وہاں کے رہنے والے تھے۔ یہ منگول لوگ کافر، وحشی، اکھڑ مزاج اور خونخوار ہوا کرتے تھے۔ چنگیز خان جو ہے نا، وہ عیاش تھا،
بڑے اچھے اچھے کپڑے پہننے کا اس کو شوق تھا، اور کپڑے اسلامی دنیا میں بنتے تھے، اس لیے اس نے ایک مرتبہ کچھ تاجروں کو خوارزم بھیجا۔ محمد خوارزم شاہ نے ان کو جاسوس سمجھ کر قتل کرا دیا، جبکہ یہ تھے تاجر، کپڑے لینے آئے تھے چنگیز خان کے۔ ظاہر ہے چنگیز خان بڑا برہم ہوا، اس کو غصہ آنا ظاہر بھی ہے، اس لیے کہ بغیر کسی گناہ کے تاجروں کو قتل کر دینا کوئی اچھی بات تھوڑی ہے۔ چنگیز خان نے اس سے جواب مانگا، خوارزم شاہ نے اس جواب لینے آنے والے قاصد کو بھی اڑا دیا۔ اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جنگ ہونا لازم تھا۔ چنگیز خان وحشی منگولوں کی ایک عظیم فوج لے کر خوارزم پر چڑھا اور خوارزم شاہ کی سلطنت پر حملہ آور ہوا۔ اس طرح خوارزم شاہ کی وجہ سے اسلامی دنیا کو بہت بڑی تباہی اور تہس نہس ہلاکت کا سامنا کرنا پڑا۔ خوارزم شاہ اگر اس طریقے کی بدسلوکی چنگیز خان کے تاجروں اور اس کے قاصد کے ساتھ نہ کرتا تو ظاہر بات ہے کہ وحشی منگول حملہ نہ کرتے، لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ اس خوارزم شاہ کی غلطی سے کروڑوں انسانوں کو نقصان پہنچا۔ سب سے خطرناک بات تو یہ ہوئی کہ محمد خوارزم شاہ نے چنگیز خان سے چھیڑ تو شروع کر دی، لیکن اس نے جب حملہ کیا تو ایک جگہ بھی میدان جنگ میں آ کر اس کا مقابلہ وہ نہیں کر سکا، مرعوب ہو گیا۔ چنگیز بلدم بعد بلدن پر فتح کرتا جاتا اور آگے آگے بڑھتا جاتا تھا، یہاں تک کہ ایک جزیرے میں جا کر بحر خضر کے آب سکو میں جا کر اس نے پناہ لی۔ وہیں 617 مطابق 1220 عیسوی میں وہ مر گیا۔ محمد خوارزم کے بعد اس کے لڑکے جلال الدین خوارزم شاہ نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ کئی سال تک اس نے منگولوں سے لڑائی کی، لیکن وہ بھی فتح یاب نہ ہو سکا۔ منگولوں کا یہ حملہ بہت بڑی تباہی لایا۔ سمرقند، بخارا، خوارزم، بلخ، نیساپور سے اسلامی دنیا کے وہ تمام شہر جو ایشیا کے وسط اور ایران میں تھے، ان منگولوں نے برباد کر دیے۔ لوگوں کا قتل عام ہوا، آگ لگا دی شہروں میں، عمارتوں کو جلایا۔ اسلامی دنیا کا ایک بڑا حصہ ویران اور منہدم ہو گیا۔ مساجد، مکتبات، کتب خانے، مدرسے سب برباد ہو گئے۔ بخارا اور سمرقند جن کی آبادی کا اندازہ 10-10 لاکھ تک لوگوں نے لگایا ہے، تباہ ہو گئے۔ خوارزم میں قتل عام کے بعد منگولوں نے دریائے جیجون کا بند توڑ دیا، جس سے پورا شہر پانی میں ڈوب گیا۔ چنگیز خان خوارزم شاہ کی سلطنت کو تباہ کر کے پھر رئی، ہمدان اور آذربائیجان تک تمام شہروں کو تباہ کر کے منگولیا واپس چلا گیا اور کچھ عرصے کے بعد مر گیا۔ لیکن 50 سال کے بعد اس کے پوتے ہلاکو خان نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اس نے بغداد پر قبضہ کرنے کا ارادہ کر لیا، جو اس وقت اسلامی دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا۔ تو شاہ ولی اللہ نے فتنۃ الدہیمہ کا مصداق یہ چنگیز خان کے فتنے کو بتایا ہے۔ حضرت سہارنپوری اس فتنے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ فتنہ ابھی ہوا نہیں ہے،
حضرت مہدی علیہ السلام کے نکلنے سے کچھ پہلے ہوگا، اور پھر چلتا رہے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے ساتھ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، دجال کا پیچھا کریں گے، اس کو قتل کر ڈالیں گے، وہ اخیر زمانے میں ہوگا۔ اور حضرت کی بات کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ حدیث میں الفاظ ہیں فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدِهِ، پتہ چلا کہ یہ فتنہ ابھی ہوا نہیں ہے، ہونا باقی ہے، اور وہ آخر زمانے میں ہوگا۔ اس لیے کہ دجال کے باب میں آیا کہ دجال کا انتظار کرو جی، فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدِهِ۔ تو حضرت مہدی علیہ السلام بیت المقدس میں ہوں گے، دجال ان کا محاصرہ کرے گا، حضرت عیسیٰ نزول فرمائیں گے تو وہ ملعون دجال جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے وہ پگھل جائے گا، حضرت عیسیٰ اس کو اپنا ایک برچھا لے کر حملہ کر کے قتل کر دیں گے، پھر فرج عام اور فرح تام حاصل ہوگا۔ گویا یہ فتنہ قبیل ظہور المہدی ہوگا اور نزول عیسیٰ ابن مریم تک چلتا رہے گا۔ تو فسطاطین سے مراد حدیث شریف میں المدینتان ہے۔ فسطاط اصل میں بڑے خیمے کو کہتے ہیں، اور مدینۃ مصر کو فسطاط کہتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں وہ فرقہ مراد ہے جو دوسرے فرقے سے الگ ہو کر اس کی محاذات میں ہو۔ تشبیہ دی گئی ہے ایک خیمے کے دوسرے سے منفرد ہونے کی، یا ایک شہر کے دوسرے سے منفرد ہونے کی۔ مصر کو فسطاط کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد کی روایت ہے مسدد کے حوالے سے، ان سبیع ابن خالد جا رہی ہے کہ اتیت الکوفۃ فی زمن فتحت تستر اجلب منها بغالا فدخلت المسجد فاذا صدع من الرجال واذا رجل جالس تعرف اذا رأيته انه من رجال اهل الحجاز قال قلت من هذا فتجهمني القوم وقالوا اما تعرف هذا هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حذيفة ان الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر فأحدقه القوم بأبصارهم فقال إني قد أرى الذي تنكرون إني قلت يا رسول الله أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله تعالى أيكون بعده شر كما كان قبله قال نعم قلت فما العصمة من ذلك قال السيف قلت يا رسول الله ثم ماذا يكون قال إن كان لله تعالى خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه وإلا فمت وأنت عاض بجذل شجرة قلت ثم ماذا قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره قال قلت ثم ماذا قال ثم هي قيام الساعة۔ یہ روایت کافی لمبی ہے، اس کو سنیے۔ سبیع ابن خالد الیشکری فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں شہر تستر فتح ہوا، کوفہ آیا میں، اور وہاں سے خچروں کو لے جانا یہ میرا مقصود تھا۔ تستر یہ معرب ہے شوستر کا،
معرب تعریب ہوئی ہے اس کی۔ خوزستان کا ایک بڑا شہر ہے، خلافت فاروقیہ میں فتح ہوا، جس کے فاتح حضرت ابو موسیٰ اشعری بنے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کوفہ کی ایک مسجد میں آیا، وہاں لوگوں کی ایک جماعت کو دیکھا، ان کے بیچ میں ایک شخص بیٹھا تھا جن کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ وہ حجازیوں میں سے ہے۔ میں اس مجلس میں پہنچا اور میں نے پوچھ لیا کہ یہ کون صاحب ہیں جن کے ارد گرد اتنے سب لوگ بیٹھے ہیں۔ لوگوں نے احدقہ یا احدقنی القوم، لوگوں نے میری طرف ترچھی نگاہوں سے دیکھ کر کہا تم ان کو نہیں پہچانتے ہو؟ یہ صحابی رسول حذیفہ بن الیمان ہیں۔ تو سبیع کہتے ہیں میں بھی شریک ہو گیا، اوہو یہ تو میرے لیے سعادت کی بات ہے، حضرت حذیفہ کی باتیں میں بھی سنوں گا۔ تو وہ فرما رہے تھے کہ میرے دوسرے ساتھی صحابہ تو حضور سے خیر اور اچھائیوں کے بارے میں سوال کرتے تھے، لیکن میری عادت یہ تھی تکوینی طور پر کہ میں آپ سے شر اور مصیبت کی باتیں پوچھا کرتا تھا، یعنی فتنوں کی باتیں۔ ظاہر ہے کہ اس جملے کو سن کر سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے تعجب کے مارے۔ حضرت حذیفہ فرمانے لگے میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم کو میری بات پر تعجب ہو رہا ہے، تعجب کرو یا نہ کرو، میں تو ایسا ہی کرتا تھا بھائی کہ شر اور مصیبتوں کے بارے میں پوچھتا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ حضور سے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول، خیر، بھلائی، امن، اطمینان، سکون جو ابھی ہے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، اس کے بعد بھی پھر دوبارہ مصیبتیں، آفتیں، شر ہوگا جیسے اس سے پہلے تھا؟ فسق و فجور، فتنہ و فساد کا دور ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں ہوگا۔ میں نے پوچھا کہ اس سے بچنے کی کیا شکل نکلے گی؟ آپ نے فرمایا تلوار، یعنی جہاد بالسیف۔ میں نے آپ سے پوچھا اللہ کے رسول پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا دو باتیں ہیں، اگر اس وقت کوئی مسلمانوں کا خلیفہ ہو تو تم اس کی اطاعت کرتے ہوئے شہر کی زندگی اختیار کرتے رہو، چاہے وہ خلیفہ تم پر کتنا ہی ظلم اور زیادتی کرے، اور اگر اس کے علاوہ دوسری کوئی حالت ہو، یعنی دنیا میں مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہی نہ ہو اور کنٹینیو فتنے مسلسل چلتے رہیں، تو تم اس حال میں زندگی گزارنا کہ شہر میں رہنا چھوڑ کر جنگل میں جذلی شجرتن، کسی درخت کی جڑ کو مضبوطی سے پکڑ کر وہاں ٹھہر جانا، یعنی فتنے میں شرکت کرنے کے بجائے شہر کی سکونت ہی چھوڑ دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، شہر میں رہو گے تو فتنے میں مبتلا ہونا پڑے گا، عزلت اختیار کر لینا، صحرا میں چلے جانا اور مرتے دم تک وہیں رہنا۔ میں نے تفصیلاً پھر کیا ہوگا پوچھا، حضور نے فرمایا پھر دجال نکلے گا جس کے ساتھ دو نہریں ہوں گی، ایک پانی کی اور ایک آگ کی، پانی کی نہر اور آگ کی خندق۔ پس جو اس کی آگ میں گرنے کو پسند کرے گا اللہ کے یہاں اس کو بہت ثواب ملے گا اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جو اس کے پانی کی نہر کو پسند کرے گا تو اس کا گناہ پکا ہو جائے گا، گنہگار ٹھہرے گا، نیکیاں سب برباد ہوں گی۔ یعنی دجال جب نکلے گا تو وہ چونکہ دعوی الوہیت کرے گا اور عجیب عجیب کرشمے بتائے گا اور لوگوں کے سامنے یہ بات رکھے گا کہ جو شخص میری الوہیت کو مانے گا تو اس کے لیے تو پانی کی نہر ہے، اور جو تسلیم نہیں کرے گا تو اس کے لیے یہ آگ کی خندق ہے جس میں اس کو میں جھونک دوں گا۔ حالانکہ آپ نے پڑھا ہے کہ جو پانی ہے وہ آگ ہوگا اور آگ پانی ہوگی حقیقت میں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ تم اس کی آگ کو اختیار کر لینا، اس لیے کہ جس کو وہ آگ سمجھ رہا ہے وہ آگ نہیں بلکہ پانی ہے، اور جس کو وہ پانی سمجھ رہا ہے پانی نہیں بلکہ آگ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے
کہ دجال کے ساتھ جو چیزیں ہیں، حضرت حذیفہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کی حقیقت جتنی مجھے معلوم ہے اتنی اس کو خود کو بھی معلوم نہیں ہوگی۔ پھر میں نے پوچھا کہ خروج دجال اور اس کا کام جب تمام ہو جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو کہا پھر قیامت آ جائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت حذیفہ حضور سے آئندہ کے حالات کے بارے میں ایک کے بعد دوسرے سوال کرتے رہے اور حضور انہیں جواب بھی دیتے رہے۔ حضور ذرا بھی چیں بجبی نہیں ہوئے، بلکہ جواب باصواب سے حضرت حذیفہ کو مطمئن فرماتے رہے۔ یہ آپ کی کمال شفقت اور ہمدردی تھی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اب کا ٹکڑا خاص ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تم جس فتنوں میں پڑو گے حضور پر وہ شاق گزر رہا ہے۔ اور حضور نے فرمایا نا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم دینکم، لہذا اس سے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتنوں کی نشاندہی کرنے کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال شفقت کی طرف بھی ہمیں اشارہ مل رہا ہے۔ یہ روایت خوب دھیان سے بار بار سنو اور سمجھو، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہمیں خوب دعائیں اور ان کو پڑھ کر بخشنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے باب میں بہت سی باتیں یکے بعد دیگرے پوچھ لیں جس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔